اچھا، تو افغانستان سے فضائی حملوں کی کچھ بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ صورتحال کافی تیزی سے بدل رہی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ افغان میڈیا اور دوسرے ذرائع ہمیں اب تک کیا بتا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دھماکے ہوئے ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملے سیدھے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حملے ہوئے کہاں ہیں؟ جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں ان میں دو صوبوں کا خاص طور پر ذکر ہے، ایک ہے پختیکا اور دوسرا ننگرہار۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، تو جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پختیکا میں خاص طور پر برمل اور ارگن کے علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ننگرہار کے ضلع خوگیانی میں بھی حملے کی خبر تو ہے، لیکن وہاں اصل میں نشانہ کیا تھا اور نقصان کتنا ہوا، اس بارے میں ابھی زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جو سب سے اہم بات یہاں سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پختیکا میں ان حملوں کا بنیادی مقصد رپورٹس کے مطابق دہشت گردوں کے پورے نیٹ ورک کو کمزور کرنا تھا۔ لیکن دیکھیں، یہ فضائی حملے اچانک نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا جس سے ان حملوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا۔ یہ سب شروع ہوا پاکستان کے علاقے بنوں سے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ایک خودکش بمبار تھا گاڑی میں جسے وقت پر روک لیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیشرفت تھی۔ تو یہاں واقعات کی ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بنوں میں دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا جاتا ہے۔ اس تصادم میں ہمارے 2 فوجی جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سخت رد عمل کا اشارہ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمیں افغانستان سے ان فضائی حملوں کی خبریں ملتی ہیں۔ تو یہ کڑیاں آپس میں جڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اس آپریشن میں ہمیں بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اب اس پورے معاملے میں جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ان واقعات سے یہ تاثر اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ افغان حکومت یعنی طالبان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے میں ایک بار پھر ناکام نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہم پوری تصویر جانتے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی کچھ بہت بڑے اور اہم سوالات ہیں جن کے جواب ملنا باقی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ حملے کیے کس نے؟ کون سے طیارے تھے؟ رپورٹس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ فضائی حملے ہوئے، لیکن یہ طیارے کس کے تھے یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال، انسانی جانوں کا ضیاع کتنا ہوا؟